السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب اور میں آج دوبارہ آپ کو زحمت دے رہے ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہیں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری ڈفرینٹ باتیں سننے کو ملتی ہیں آج کل. میں بہت سارے دوست احباب سے ملتا ہوں, کوئی بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں. پچھلے ہفتے آپ کو بلکہ میری آپ سے بات نہیں ہو سکی, لیکن ہمارے پاکستان کی ایک بہت عظیم فنکارہ ہیں اور میرے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ بھی ہیں, میرے والد صاحب کے دوست ہیں, ان کی وائف بھی. اس مناسبت سے میں ان کو بہت سارے رشتوں سے جانتا ہوں. نیرہ نور ان کا نام ہے. تو ان کا فون مجھے آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو یہ شو چل رہا ہے یہ میرے خیال سے پورے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ٹاک شوز پہ جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نورہ کشتی ہو رہی. تو صرف آپ ایسے دو لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ اب سب کچھ بول جاتے ہیں, یعنی کہ سم ٹائم کچھ شاید زیادہ ہی بول جاتے ہوں, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سچائی کے اوپر کیا کوئی بار ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر لگا کے رکھنا چاہیے کہ یار اس سے زیادہ سچ نہیں بولنا. اگر سچ بولنا ہے تو اس کو 20% بولو یا 10% بولو, 80% پی جاؤ. تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کچھ زیادہ سچ بول رہے ہیں, یا آپ کے پیشن سے وہ شاید گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیشنٹ آدمی ہے یہ شاید کوئی حملہ ہی نہ کرا دیں قوم سے. تو ہم آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ وائلنس کی یا اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے, لیکن جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے رموز بے خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج, کیونکہ ہمارے پروڈیوسرز نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ کرنٹ افیئرس کو بھی ذرا اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اس کے حساب سے ان کتابوں کو ڈسکس کریں. تو جب ملک کی بات آتی ہے اور مسلم امہ کی بات آتی ہے تو اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر خون تو کھولتا ہے, غصہ تو آتا ہے. اور وہ اگر غصے کا اظہار ہم اپنے ملک میں بھی نہیں کر سکتے اپنے لوگوں کے سامنے, تو پھر کہاں کریں؟ امریکہ میں جائیں گے تو بند کر دیں گے اگر ہم یہ باتیں وہاں پہ جا کے کر رہے ہوں. لیکن ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے, جیسا کہ یہ یہاں پہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے میرے لیے تو ایک طرح سے ایک کلاس روم ہے کہ میں اقبال کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر اور اسلام کی تعلیمات کے بھی قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے تھرو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ میری طرح کے جنریشن ایکس کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اور بھی آپ کے لیے نعم البدل ہے. یہ نہیں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں بس اسی پہ چلتے رہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے یا ملک ختم ہو گیا. میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ بات بالکل بھی نہیں کرتے ہیں, ہم مایوسی کی بات بالکل بھی نہیں کرتے. جیسا کہ ہم پہلے بہت سارے شوز میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو قوموں کی جو تقدیر ہے وہ صدیوں میں, کچھ سالوں میں, یہ 60-62 سال میں یا 40 سال میں ملک بند کے ٹوٹ نہیں جاتے, ان میں صدیاں لگ جاتی ہیں تقدیریں بناتے ہوئے. تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے رموز بے خودی کے ایک نئے چیپٹر سے ہم سٹارٹ کریں گے, اور آج کا موضوع ہے اجتہاد. اور وہ کون لوگ ہیں جو اجتہاد کر سکتے ہیں اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے؟ اجتہاد کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے, اور کون ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو کہ اجتہاد کرنے کے قابل ہیں؟ کیسے ہیں سر آپ آج؟ الحمدللہ علی. جیسا کہ میری اب چھوٹی سی آپ نے تقریر ابھی سنی, بہت سارے لوگوں کے ری ایکشن مکسڈ, اور اسپیشلی مجھے تو بہت زیادہ آتے ہیں کہ تم کس چکر میں پڑ گئے. علی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے علامہ اقبال از ون آف دا موسٹ ڈینجرس مین فار دس سسٹم آف کفر. اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یعنی پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون میں جب وہ اپنے سسٹمز کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم غلام بنائیں گے, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ایک آدمی سے خطرہ ہے کہ جو اوریجنل تھاٹ لے کر آتا ہے, جس کے جو مرد آزاد ہے. اقبال جو مرد آزاد کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل, وہ تو وہ جوان ہوتا ہے جو آسمان کی بلندیوں میں اللہ کی تکبیر مسلسل اذان دیتا ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, یعنی پوری کائنات جس صبح سے لرز جاتی ہے, وہ نیو ڈان, وہ سحر ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. واہ. بندہ مومن جب اذان دیتا ہے اس سے جو صبح ہوتی ہے اس سے پوری کائنات ہلتی ہے. نیو ڈان ایمرجز. جو سچا اور بہادر سچا اور کھرا انسان ہوگا, سچ کی بات کرے گا. اور ایک جو بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرد آزاد اور مرد غلام کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ مرد آزاد حیرت انگیز خواب دیکھتا ہے, امپاسبل ڈریم کرتا ہے, اس امپاسبل ڈریم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے, یا اس کو حاصل کر لیتا ہے یا قربان ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مغربی اورینٹلسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ
دنیا میں کائنات میں کوئی مثال یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک فرد جن کے پاس وسائل اتنے کم ہو، آبجیکٹو اتنا اعلیٰ ہو، مقصود اتنا اعلیٰ ہو، ٹائم اتنا کم انہوں نے استعمال کیا ہو، اور جو ریزلٹس ان کو ملے ہیں وہ اتنے اسٹاؤنڈنگ ہو، اتنے اسٹننگ ہو. تو اس کمبینیشن کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھ لیجیے. یعنی ایک وجود مبارک جن کے پاس وسائل ہیں ہی نہیں، جی آبجیکٹو یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اور پھر 23 سال کا عرصہ دیا گیا ہے، اور جو ریزلٹ اچیو ہوئے ہیں ود ان دا لائف ٹائم 23 ایئرز. اسٹننگ. اس دن میں کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ یہاں اسلام آباد میں بھی ایک بک سٹور ہے، تو میں جب آیا ہوا تھا تو میں چلا گیا، تو وہاں پہ ایک 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، تو اس میں نمبر 1 جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں جو کہ آپ بھی بیان کر رہے ہیں. تو علی ایک چیز دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بفور وی ایکچولی اسٹارٹ ٹو بلڈ اے سیولائزیشن از، اگر آپ مسلمانوں کے ارلیئر ٹائمز کو دیکھیے، قرون اولیٰ کو دیکھیے جنہیں ہم کہتے ہیں دی ارلیئر ٹائمز، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنی امیہ عباس اور اندلوسیہ اسپین کی سیولائزیشن. ایک چیز آپ کو جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یا سسٹمیٹک سیولائزیشنل ڈیولپمنٹ تھی اس پیریڈ کی، وہ آپ کو اس طرح نظر آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال میں کردار سازی کی گئی، انسان سازی کی گئی، ایسے انسان بنائے گئے کہ جو مرد آزاد تھے، جن کی نگاہیں کائنات میں تھیں، جو جبریل اور امین کے صیاد تھے، جو شکار کرتے تھے جبریل کو اور اسرافیل کو، جو اقبال کے الفاظ میں جو کہا گیا ہے کہ جن کی نگاہوں سے تقدیریں بدلتی تھی. اللہ جن سے پوچھے کہتا تھا بتا تیری رضا کیا. دا کانفیڈنس لیول واز سو ہائی کہ ان کے لیے ورڈ امپاسبل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن اس 23 سال میں فوکس جو تھا دیٹ واز آن دا بلڈنگ آف آئیڈیالوجی، اسپرچولیٹی اینڈ دین کو. اس کے بعد جو خلافت راشدہ کا پیریڈ آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر سوشل سائنسز بلڈ کی گئی آن دی فاؤنڈیشنز آف دی اسپرچولیٹی. یعنی معاشرے میں اکنامک سسٹم کیسے ہو، پولیٹیکل سسٹم کیسے ہو، لاز کیسے بنائے جائیں، عدالتیں کیسے بنے، ان کو سوشل سائنسز کہتے ہیں نا. اور اس کے بعد جا کے سوسائٹی نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ، مسلم سائنٹسٹ نے جو دنیا میں کام کرنے شروع کیے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت مسلمانوں نے پھر 800 سال تک وہ سیولائزیشن بنائی جو آج تک دنیا کو لیڈ کر رہی ہے ان ٹرمز آف اٹس اوریجنل آئیڈیاز. تو جو سیکوینس تھا وہ کیا تھا؟ دا فرسٹ واز اسپرچولیٹی اینڈ ریلیجن، کردار سازی، انسان سازی، سوشل سائنسز اینڈ دین فزیکل سائنسز. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں آپ اسپرچولیٹی اور دین کو نکال دیں، فلاسفی اور سوشل سائنسز کو غائب کر دیں اور صرف فزیکل سائنسز پہ چلے جائیں، تو وہ حشر ہوگا جو آج مغربی تہذیب کا ہوا کہ یہ ان کے پاس نہ روحانی اساس ہے، نہ اس کے پاس اسپرچولیٹی، نہ آئیڈیالوجی، نہ فلاسفی. روز ایک نئی چیز ایجاد ضرور کر رہے ہیں، اچھے میکینک ہیں، اچھی سائنٹسٹ ہیں، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل لائف ختم، مورل لائف ختم، فیملی لائف تباہ برباد، اور پوری دنیا میں اس طرح تباہی اور بربادی مچا رہے ہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش اور غلبہ اور قائم کرنے کے لیے. تو انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. اور اقبال پھر جب یہ کہتے ہیں کہ شاخ نازک پہ جو بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، اور کر رہی ہے. وی سی دس ہیپننگ، خود بھی کر رہی ہے، انسانوں کو بھی تباہ کر رہی ہے. تو آج کے دور میں جبکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا بھی زوال ہے، انسانیت کا بھی زوال ہے، اور مسلمان اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جب تک ان کی فکریں اور سوچ آزاد نہیں ہوں گے، جب تک یہ مرد آزاد نہیں بنیں گے، دیکھیے پروسیس وہی ہوگا جو حضور کے زمانے کا، دوبارہ سے پروسیس وہی ہوگا کہ پہلے آپ کو مرد آزاد بنانے، یو ہیو ٹو ہیو پیپل جن کا فیتھ، جن کا بلیف، جن کی آئیڈیالوجی قرآن پاک کے اوپر ہو، جن کی فاؤنڈیشن قرآن پہ بنے، جن کا تزکیہ حضور نے کیا ہوا ہو، پیوریفائی کیا ہوا ہو، ان کا حضور سے ایک ڈائریکٹ اسپرچل تعلق ہو، اور وہ دنیا میں کسی طاقت سے نہ خوف کھاتے ہوں، نہ ڈرتے ہوں، نہ گھبراتے ہوں. ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اور ایمبیشن اسی طرح ہو جیسے رسول اللہ کے، یعنی فائنسٹ، موسٹ اسپرچل، موسٹ مورل، اور اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کو اقبال کا مرد مومن چاہیے. سٹارٹ وہی ہوگا. اس کے بعد آپ سوشل سائنسز کی طرف جائیں گے، آپ فلاسفیز کی طرف جائیں گے، آپ آئیڈیالوجی کی طرف جائیں گے، آپ وزڈم اور ویژن کی طرف جائیں گے، جو کہ کام علامہ اقبال نے، دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. جب ہم اقبال کی ڈاکٹرن کو ہم ریوائز کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ اپنی فاؤنڈیشن یعنی قرآن پاک کو ساتھ لے کر سوشل سائنسز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اسرار خودی اور رموز بے خودی، یہی ڈاکٹرن ہے نا، انڈیویجول اینڈ دا کلیکٹو. پہلی ڈاکٹرن جو ہے وہ اچھے انسان سازی کے لیے ہے، دوسری ڈاکٹرن جو ہے کردار سازی معاشرے کے لیے، ایک کلیکٹو ڈاکٹرن کیسے بنائے. تو یہ سیکوینس اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دیٹ از وائی وی آر ایمفسائزنگ کہ ان 2 کتابوں کو ہم لازمن کمپلیٹ کریں گے. ابھی اگلے 3-4 پروگراموں میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ بک. لیکن دیز آر دا موسٹ فنڈامنٹل فاؤنڈیشن جس کے اوپر آئندہ کوئی بھی مسلمان تہذیب یا پاکستان اگر عروج پہ جانا چاہتا ہے تو انہی اسٹیپس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اٹ. جیسے آپ نے کہا آج کل ایک نئی اصطلاح اب بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے
everybody is talking about اجتہاد کرنا چاہیے ہم کو. جی بالکل. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اقبال اور قائد اعظم and everybody is talking about اجتہاد. جو بات کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اقبال نے اجتہاد کرنے کی بھی کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں. اینڈ ناؤ انشاءاللہ رموز میں سے ہم انہی کنڈیشنز کو ڈسکس کریں گے کہ جب معاشرہ غلام ہو، انسانوں کی فکریں غلام ہو، تو اس صورت میں اجتہاد کیا کرتا ہے. بالکل بالکل. وہ ایک ڈینجرس فینومینا بن جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جی ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اجتہاد کا، اور کون لوگ ہیں جو اجتہاد کر سکتے ہیں. اور دیکھیے، ایک طرف جہاں اقبال مسلسل ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے جدید دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کیجیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ویری انٹرسٹنگلی وارن بھی کرتے ہیں کہ ایک غلام آدمی کا اجتہاد تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. رموز بے خودی میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیپٹر اقبال نے باندھا ہے. I would like to discuss this. کہتے ہیں کہ انحطاط کے دور میں، یعنی جب معاشرہ زوال پذیر ہو، جب معاشرہ غلام ہو، جب انسانوں کی فکریں اور سوچ آزاد نہ ہو، جب انسانوں میں خوف میں مبتلا ہو، جب ان کو جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، رزق کا خوف ہو، ایسے وقت میں اگر اجتہاد کیا جائے گا تو تباہی ہوگی. یعنی اگر آپ ہمارے بزرگوں کی مثال دیکھیے، چاہے انٹینشنز اچھی ہوں، چاہے انٹینشنز اچھی ہوں، لیکن آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے ہیں جو اجتہاد کے لیے ضروری ہے. اجتہاد کی ریکوائرمنٹ اقبال کے الفاظ میں مرد آزاد ہونا ہے، مرد مومن ہونا ہے کہ جو کائنات میں سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے خوف نہ کھاتا ہو. دیکھیے، جب ہمارے بڑوں نے اجتہاد کیے جو پورے دین کو، ایک منٹ یہاں پہ پلیز رکیے گا. صرف جو ہماری ینگر آڈینس ہے ان کو ذرا ایک ورڈ میں یا فیو ورڈز میں ایکسپلین کر دیں کہ اجتہاد ہے کیا. وہ اتنا بڑا لفظ سن کے شاید اکثر لوگ اس طرح کی چیزیں. کریکٹ. دیکھیے، قرآن اور سنت دو سورسز ہیں ہمارے لا میکنگ کے. ٹھیک. یعنی جب آپ کو کوئی لا دیکھنا ہوتا ہے یا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا کیجئے یا کیا نہ کیجئے، تو وہ چیز آپ کو قرآن میں آپ تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، سنت مبارکہ یا سیرت مبارکہ، جس میں حضور نے جو چیزیں کر دی، یا حدیث مبارکہ جو آپ نے بیان فرما دی. تو قرآن اور سنت بیکم ٹو سورسز آف لا. ٹھیک. اور جو تیسرا لا ہے، بٹ قرآن از سپریم. قرآن اینڈ سنت آر آئیڈینٹیکل، کیونکہ قرآن کی تشریح حضور نے فرمائی ہے. ہمیں نہیں پتا قرآن کیا ہے، جب تک جتنا ہمیں حضور نے کہا اتنا ہم نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ یہ ایک زبان مبارک ہے. وہ ایک طرف ایک لفظ نکلا آپ نے کہا یہ قرآن ہے، دوسرا لفظ نکلا آپ نے کہا یہ حدیث ہے. ہمیں کچھ نہیں معلوم، جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا. لہذا ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں چیزوں کے لیے اتنے ہی سیکرڈ ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو مانوں گا اور حدیث کو نہیں مانوں گا، حضور کی بات میں نہیں مانوں گا، وہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا. مطلب ہمارے لیے ایبسولوٹلی سیکرڈ ہے دونوں. اسی طرح جو تیسری چیز جو کہ سب سے زیادہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے اس دین کا، جو کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے، کہ مرد آزاد کو، مرد مومن کو، اللہ کے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر تم جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نئے فیصلے کر سکو، نئے رولز بنا سکو، جو قرآن و سنت کے اندر ہی ہوں گے، بٹ یو ول بی ڈیولپنگ نیو لاز اینڈ پیرامیٹرز اینڈ پیراڈائمس، جس میں تم اپنے مسائل کو حل کرو گے. مثال کے طور پر آج ایک شخص چاند پہ پہنچ جاتا ہے، اب چاند پہ جا کے وہ جمعے کی نماز کیسے پڑھے گا، اور وہاں پہ نماز 5 وقت کیسے ہوگی، اور وہاں پانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ تو اسلام تو قیامت تک کے لیے. اب چاند پر جا کے اس کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہاں پر زندگی کیسے گزاروں. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اپگریڈیشن آف حضرت معاذ بن جبل کو جو یمن کی مہم پہ روانہ کیا تو لا بنا دیا. پوچھا حضرت معاذ بن جبل سے کہ آپ کس طرح فیصلے کریں گے. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن میں تم کو نہ ملے تو، یعنی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ لوگ اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ قرآن میں نہ ہو تو تم کیا کرو گے، لیکن ایکچولی حضور نے ان سے پوچھا یہ تھا اذا لم تجد، اگر تم کو قرآن میں نہ ملے تو کیا، تمہیں نہ ملے تو کیا کرو گے. قرآن میں تو ہر چیز، ہر راز موجود ہے، اگر تمہیں نہ ملے تو. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے آپ سے سنا، آپ سے سیکھا اس پہ. اور اگر فرمایا حضور نے کہ اگر تم کو اس میں نہ ملے تو کیا کرو گے، تو فرمایا اجتہدوا بالرائے، میں اپنی رائے اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے. تو اجتہاد کا تعلق اوپینین میکنگ سے ہے، جس کو عام الفاظ میں آپ کہتے ہیں اوپینین میکرز ہو آر، جو کہ اسلام اور اسلام کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں، سالڈ، جس کو سمجھتے ہیں مرد آزاد ہیں، اور کوئی ان کا مقصد، ان کی نیت شرارت کرنا یا بغاوت کرنا نہیں ہے. وہ کمزور لوگ نہیں ہیں اور دین کی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیرنگ فیصلے کر سکتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے نئے ایشوز کھڑے ہو گئے کہ جو پہلے حضور کے دور میں جن کا واسطہ مسلمانوں کو نہیں پڑا تھا. مثلا چور کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. ٹھیک. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا، ایک آدمی نے چوری کر لی کھانے پینے کی،
تو جب حضرت عمر کے پاس کیس لایا گیا تو پوچھا چوری کیوں کی؟ اس نے کہا جی میں بھوکا تھا، اس وجہ سے میں نے کھانے کی چوری کر لی۔ حضرت عمر نے لا بنا دیا کہ جو ریاست بھوکے آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتی وہ اس کو کھانے کی چیزیں چوری کرنے پہ سزا بھی نہیں دے سکتی۔ Now this is the most powerful اجتہاد۔ امیجن کیجئے نا کہ یہ تو کہیں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ چور کو اس پوزیشن میں چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ جو وزڈم بیس قرآن اور سنت کی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ڈیسیجن لیا، اسٹیٹ جو ہے ریسپانسبل ہے اپنی فرد کے لیے۔ عام انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی قانون بنتا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دا لا میکر۔ جو قانون بنانے والا ہے اس کی وزڈم کو سامنے رکھ کے سمجھنا ہوتا ہے۔ قانون اندھا نہیں ہوتا، نہ جج اندھا ہوتا ہے۔ یہ انگریزوں کی بات ہے کہ لا از بلائنڈ، لا از نیور بلائنڈ نائدر دا جج از بلائنڈ، لا ہیز ٹو بی اپلائڈ ود وزڈم، انڈرسٹینڈنگ سرکمسٹانسز اینڈ دی انوائرمنٹ جس پہ وہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے فیصلے صحابہ نے کیے، اور ہمارے 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں ہر دور میں کمال یہ رہا ہے کہ مسلم سویلائزیشن جب عروج پہ تھی اپنے، when we were the strongest، جب ہم چائنا سے لے کر اسپین تک اور یورپ تک حکومت کیا کرتے تھے، تو جو بات ہم نے کہی نا علی کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ نہیں تھا، دیٹ واز آن دا بیسس آف اسٹرانگ سوشل اسٹرکچر جو موجود تھا، جہاں عدل تھا، جہاں معاشی جسٹس تھا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس سوشل سائنٹسٹ ایسے تھے، فلاسفرز ایسے تھے، اولیاء ایسے تھے، مسٹکس ایسے تھے جو پورے معاشرے کو مضبوطی سے سنبھال کے رکھتے تھے اور اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ جن میں امام احمد بن حنبل ہے، مالک ہے، شافعی ہیں، ابو حنیفہ ہے، امام بخاری ہیں، اس کے بعد جو مسٹکس ہیں، حسن بصری ہے، جنید بغدادی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یو اسٹارٹ ٹیکنگ نیمز، یعنی جب 800 سال کا مسلم ایرا جس کو ہم گولڈن ایرا آف اسلام کہتے ہیں یا قرون اولا کہتے ہیں، if you read the entire history of حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اندلوسیہ تک، ہر دور میں اس قدر کثرت سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، مرد آزاد، the people who could stand up to authority۔ مثلا امام احمد بن حنبل خلیفہ وقت نے ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ دلوانے کے لیے خلیفہ بلا لیا امام احمد بن حنبل کو۔ امام احمد بن حنبل کو ایسے کوڑے پڑتے تھے کہ ہاتھی کو کوڑے پڑ جائے تو ہاتھی مر جائے، یعنی امام اپنے اوپر کوڑے لیتے تھے، اسی صدمے سے انتقال بھی ہو گیا آپ کا، لیکن انہوں نے اپنی فتویٰ نہیں بدلا، رائے نہیں بدلی۔ یعنی اس لیول کے لوگ، امام مالک جو خلیفہ وقت ان کے آگے کانپ جاتا تھا اور وہ خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سیدھے رستے پر لے آتے تھے، ایسے لوگوں کا اجتہاد امت کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو اقبال نے جو چیز ایمفسائز کی ہے کہ دیکھو اجتہاد پہ میں ضرور ایمفسائز کرتا ہوں، اقبال کی ساری ڈاکٹرن اجتہاد پہ مبنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نئے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق مسلم امت اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے ری آرگنائز کرے، لیکن اقبال ایک کنڈیشن ساتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم مرد غلام ہو، اگر تم انحطاط کے دور میں رہتے ہو، ایسے وقت میں رہتے ہو کہ جب تم ملوث ہو گئے ہو کرپشن میں، جب تم خوف میں مبتلا ہو، ایسے دور میں اجتہاد تمہیں تباہ کر دے گا، ایسے وقت میں بڑوں کو فالو کرو، اپنے نئے آئیڈیاز مت کریٹ کرو۔ ایک بڑی آپ کی اس بات سے بڑا ایک اور بات نکلی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ میرے اپنے جو یعنی کہ بڑے بھی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں جابر حکمران کی، جیسا آپ نے سارے ان بزرگوار دین کا نام لیا کہ یہ جابر حکمرانوں کے سامنے بھی ان کی بھی رائے تبدیل کر دیتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کیونکہ مرد مومن تھے۔ شاید ہم میں سے وہ لوگ ابھی بنے نہیں ہیں، وہ کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے یا ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کے سامنے اگینسٹ نہ کھڑے ہوں کیونکہ یہ تو بڑے برے لوگ ہیں اور یہ گندے ہیں یا یہ ہے وہ ہے، آپ کو یہ تباہ کر دیں گے۔ اور بہت سارے آپ جیسے آئے جو کہ اچھی انٹینشنز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن دیر آلویز بی ویوز۔ تو ایک بزدلی کی جو آپ کو دلیل دی جاتی ہے کہ آپ چپ کر جائیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ گانا گائیں یا آپ جا کے ٹاک شو کریں اور اقبال کے اوپر بات کریں، اقبال اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں آپ۔ دیکھو علی، یہ بھی ایک بہت زیادہ سمپل لاجک ہے ان لوگوں کو جواب دینے کی کہ جو لوگ ساری زندگی بچ بچا کے زندگی گزارتے رہے اور ساری زندگی بزدلی اور بغیرتی سے بچا رہے ہوں، کیا وہ ہمیشہ زندہ رہتے؟ جی کیا وہ نہیں مرتے؟ بالکل، میرا بھی یہی تھا کہ مر تو سب نے جانا، مرنا تو سب نے، اور کر کے بندہ جائے تاکہ اپنی ایک شیر کی ایک دن کی زندگی ہو یا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی، مرنا تو سب نے مرنا ہے۔ Why not live with dignity and die with honor؟ انشاءاللہ تعالی that's what we dream of۔ انشاءاللہ خدا ہمیں ایسی ہی زندگی اور ایسی ہی موت عطا فرمائے۔ تھینک یو۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی ریولوشن۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، غالباً یورپ کے ملک فرانس سے بات کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ علی بیٹا، جیسے رخسانہ آنٹی۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
میں ٹھیک ہوں بیٹا. آپ پہچانا مجھے؟ نہیں جی میں نے نہیں پہچانا. ٹی جیز وائف. ٹی جیز بھائی, اچھا جی 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 ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں پیرس میں ہوں نا, مائی ڈاٹرز ایل, تو ان کا علاج کرانے آئی تھی. جی جی آپ سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ویئر آن ایئر رائٹ ناؤ. ہاں ہلو جی جی بات کیجیے, آپ کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ جی, یو ڈوئنگ اے گریٹ انسپریشنل شو, وی واچ اٹ ہیئر اینڈ آئی جسٹ لو اٹ. اینڈ کین آئی اسپیک ٹو زائدہ عامر؟ جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ پلیز بولیے جو آپ بولنا چاہتی ہیں. اچھا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. I wanted to tell you that I practically grew up on Iqbal's poetry. My late father used to give us books like Bale Jibreel and Bange Dara. Now, I wanted to ask you if there are good English translations of these books anywhere. جی بالکل, آپ کے سوال کا جواب زید صاحب بھی دیں گے, بلکہ میں بھی. اقبال اکیڈمی لاہور میں واقع ہے, ان کے پاس بہت سارا مواد ہے, اور انگلش, اردو اور ایون فارسی میں بھی جو کتابیں تھیں اوریجنل, اور اس کے علاوہ بہت سارا اقبال ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے آپ کو وہاں سے مل جائے گا. ہمیں انہوں نے بہت دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں میں اور زید صاحب کہ انہوں نے ہمیں بہت مٹیریل بھیجا ہے وہاں سے, اتنا مٹیریل کہ اس کو شاید 5-10 سال لگ جائے پڑھنے کے لیے. بٹ یہ کہ اقبال اکیڈمی سے آپ کو ہر قسم کا لٹریچر مل سکتا ہے. جی پرٹیکولرلی اقبال, خاص طور پہ جو پرشین اقبال ہے, اور جو ہم اسرار خودی اور رموز بے خودی اب ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو سب سے پہلے مغربی زبانوں میں ترجمہ ہوا تھا. اور یورپ کی ہر اچھی لائبریری اور بک شاپ میں آپ کو علامہ اقبال کا انگلش میں کام ملے گا, اور بلکہ اٹالین اور فرینچ میں بھی, خاص طور پہ جرمن میں بہت زیادہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو آپ جائیے بسم اللہ کسی کتابوں کی دکان پہ, اینڈ انشاءاللہ یو ول فائنڈ, ایون آن انٹرنیٹ, گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین فائنڈ لاٹس آف گڈ اوریجنل ورک آف اقبال ٹرانسلیٹڈ بائی گڈ آتھرز. کمنگ بیک ٹو آر اوریجنل پوائنٹ, ہم اتحاد کی جو بات کر رہے تھے, آئیے یہاں پہ ہم رموز بے خودی کچھ الشعر جو علامہ اقبال نے اجتہاد زوال کے دور میں اجتہاد کے حوالے سے کہیں, دے آر ویری کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز آج اتنا طوفان برپا ہے ہمارے یہاں. آپ کو یاد ہے امریکہ میں پچھلے دنوں اجتہاد کے نام پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ صاحب ایک خاتون جو ہیں وہ جماعت کرائیں گی, اور ایک چرچ میں جماعت کرائی گئی جس میں مردوں اور عورتوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی, اور ایک عورت نے لیڈ کیا اس کو, اور عورت مؤذن تھی, عورتیں ہی اذان دے رہی تھیں. تو یہ ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک سو کالڈ اجتہاد کیا گیا کہ جی, اور چونکہ آج کل کے دور میں عورتیں اور مرد برابر ہو گئے اور فریڈم آف جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے, لہذا عورتیں جماعت کرائیں گی, عورتیں اذان دیں گی, اور مرد ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تو یہ فتنہ شروع کرایا انہوں نے امریکہ میں. اس کانسیپٹ کو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماڈرن دور میں اجتہاد کرنا چاہیے ہمیں کہ عورتیں حجاب ختم کر دیں, حجاب کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اس قسم کا لائف سٹائل ہے تو نمازیں پینٹ کی جا سکتی ہیں. یہ اجتہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ اقبال از سیئنگ, اس کے دیکھیے کہ موجودہ دور اپنے اندر بہت سارے فتنے رکھتا ہے. اقبال از وارننگ ہے, اور اس کی بے باک طبیعت سراپا آفت ہے. یعنی جو آج کے دور کی جو بے باک طبیعت ہے, اس میں شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے, کسی چیز کی یہ عزت نہیں کرتے, رسپیکٹ نہیں کرتے. دیکھیے یہ تصور سے باہر تھا علی کہ کوئی چھوٹا کبھی کسی بڑے کا مذاق اڑائے, خاص طور پہ کہ جب وہ بڑا کوئی قابل عزت وجود ہے, عالم دین ہے, اسکالر ہے, یا پاکستان یا مسلمانوں کی محبت اور خدمت کرنے والے ہیں. آپ نے کبھی پہلے زمانے میں, یعنی جو ہمارے بزرگوں کے پچھلے دور تھے, اس میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا, کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہیومر اس طرح کا اڑایا جائے جس میں آپ اپنے دین کی, اپنے بزرگوں کی, اپنی نماز کی, اپنے برقعے کی, اپنے حجاب کی بے عزتی کریں. دیٹ واز نیور کنسیڈرڈ ہیومر. ہیومر کی بھی لمٹس ہوا کرتی تھی. آج جس طرح داڑھی کا اور حجاب کا اور پردے کا اور برقعے کا اور قرآن کا اور اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے, یہ بے باک طبیعت بے شرم طبیعت ہے بیسیکلی. یعنی یہاں پر عقلیں جو ہے انسانوں کی بے ادب ہو گئی ہیں. جب انسان بے ادب ہوتا ہے, بے ادب عقل ہوتی ہے, تو اس کے بعد وہ آوارہ ہو جاتا ہے, بے باک ہوتا ہے. تو اقبال نے بڑی سختی سے وارن کیا تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہوتا ہے محبت کے قرینوں میں. جب آپ کوئی بات سیکھنا چاہتے ہیں, وین یو وانٹ ٹو لرن اینی تھنگ, کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کی پہلی فنڈامنٹل کنڈیشن ادب ہے. آپ استاد نہیں کرو گے, نہیں سکھائے گا. چاہے آپ میڈیسن سیکھ رہے ہو, یا قرآن سیکھ رہے ہو, یا انجینئرنگ سیکھ رہے ہو, اینی تھنگ. اگر آپ ہمارے کلچر میں تو بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے. ہمارے کلچر میں بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن جو آج کی جدید طبیعت ہے, جس میں بچے بڑوں کو جواب دیتے ہیں, بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے, جس میں ایک بے حیائی پھیل چکی ہے, ایک آوارگی ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ آج کا یہ دور جو ہے بڑے فتنے رکھتا ہے اپنے اندر. اس کی طبیعت بے باک ہے, اس میں شرم نہیں ہے, اس میں حیا نہیں ہے. یہ بالکل بے حیا ہو کے کھل کے ساری باتیں کرتی ہے کہ جو باتیں پردے میں رکھنی چاہیے, وہ باتیں جو انسان
اگر بیڈ روم سیکرٹس ہیں ان کو آپ پبلک میں لے آؤ گے تو بے شرمی کی بات کنسیڈر کی جائے گی. جو شرم اور حیا کے معاملات ہیں، جو میاں بیوی کے ریلیشن شپس ہیں، وہ آج کل جس طرح ٹیلی ویژن پہ موویز جس طرح کی بنتی ہیں، ڈرامے جیسے ہوتے ہیں، ڈسکشن جیسے کی جاتی ہیں، یہ سب معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور یہ بھی ایک طرح سے جو نیو ورلڈ آرڈر کے جو زائنسٹ جو ایجنٹ ہیں ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ سارے ریلیجن، صرف اسلام ہی نہیں، اس میں کرسچینٹی، جوڈائزم اور فحاشی اور یعنی کہ اس کے اثر کو کم کیا جائے، چرچ کے اثر کو کم کیا جائے. اس کا طریقہ فحاشی ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب معاشرہ بغیرت بے شرم ہونے لگے، معاشرے میں حیا ختم ہونے لگے، ڈگنیٹی اور ویلیوز ختم ہو جائیں، ایسے موقع پر جب زندگی کی ساخت کمزور پڑ جاتی ہے، اقبال نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ جب زندگی کمزور ہو جاتی ہے، زندگی کا جو مورل گراؤنڈز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ملت کو تقلید کرنی چاہیے، اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو چل رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنے بزرگوں سے دیکھیں کہ وہ کیا کرتے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، خلفائے راشدین نے کیا سکھایا، ہمارے قرون اولیٰ کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے ان کی مورل ویلیوز کیا تھی. اس زمانے میں جو معاشرہ انسان عروج پہ تھے مسلمان، اس وقت ہم کن ویلیوز کو فالو کرتے تھے. زیادہ عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹ جسٹ فالو دیم. ایسے موقع پہ کہ جب معاشرہ زوال میں اتنا آ چکا ہے کہ آپ جس کے پاس جائیں، جس سے مشورہ لینے چاہیں، کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوا ہوتا ہے. آگے اقبال اس کو لکھتے کہ اے ملت، اپنے بزرگوں کے راستے پر چلو، کیونکہ یہی جمعیت ہے. اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلو کہ مقصد تمہارا یہ کہ اس سے تم متحد ہوگے، تم یونائٹڈ رہو گے، فرقوں میں تقسیم نہیں ہوگے. اور تقلید کا مقصد یہ ہے کہ تم کو ایک دوبارہ سے ملت بنانا ہے. آج حال یہ ہے کہ ہم 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین میں تو ایک فرقہ نہیں تھا، آج ہم 72 فرقوں میں کیسے تقسیم ہو گئے. اور ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا ایشو، ایک نیا پوائنٹ آف ویو. ایک آدمی کھڑا ہو کے اپنا نیا سکول بناتا ہے، نئی جماعت بناتا ہے، نیا جھنڈا نکالتا ہے، نیا فرقہ کریٹ ہو جاتا ہے، اور پچھلے کو کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور پچھلے کو کافر کر دیتا ہے. تو اقبال آگے کہتے ہیں کہ دیکھو، بے شک یہ جو خزاں کا موسم تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں مایوسی نظر آ رہی ہے، لیکن خزاں میں پھول اور پتے سے محروم اے ملت بہار کی امید رکھ اور درخت سے تعلق نہ توڑ. یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پتا خزاں کے موسم میں اگر درخت سے الگ ہو جائے تو بہار میں بھی پھر وہ پتا سبز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو درخت سے الگ کر لیتا ہے. درخت سے جڑا رہے گا تو بہار میں سبز ہوگا نا. تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں مایوسی نظر آ رہی ہے، فرقے ہیں، پرابلمز ہیں، مسلمانوں میں اختلافات ہیں، لیکن تمہاری جو درخت ہے، تمہاری جو اساس ہے، روٹس، قرآن تمہارے ہاتھ، اس سے الگ ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں، اس سے الگ ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. آج کے دور میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے. یہ وقت ہے کہ امت اپنے مرکز کی طرف جائے، اپنے اساس کی طرف جائے. ہم اپنے روٹس کو، اپنے تعلق کو حضور سے، خلفائے راشدین سے جوڑیں، پیورسٹ آف دا پیور، پاکیزہ ترین ہستیاں کائنات کی. کیونکہ وہاں پہ جب آپ پہنچتے ہو، جب آپ ان کے پاس پہنچتے ہو، ان کی سنت کو اتباع کرتے ہو، ان کو فالو کرتے ہو، تو پھر آپ امت کو مرکز کی طرف لے کے جاتے ہو، تقسیم کی طرف نہیں لے کے جاتے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ بیسکلی جو ہمارے میڈیا پہ بھی اور اخباروں میں یا جو ایک کلچر چل پڑا ہے، وہ تقسیم کا کلچر زیادہ ہے. کوئی بھی جوڑنے کا نہیں، جمعیت کی بات نہیں کرتا. اور یہ سب سے، اس شو کے تھرو یہ سب سے بڑی جو چیز سامنے آئی ہے. اور بہت سارے لوگ، میرا ایک کزن بھی ہے، وہ کالج گیا تھا پڑھنے کے لیے امریکہ میں، تو وہاں سے وہ ایک مولانا بن کے آیا. تو ہم سارے خاندان والے ڈر گئے کہ یہ اس کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے، اتنے پیسے خرچ ہوئے. اور میں نے جس طرح یعنی کہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ بڑا ہوگا، اور وہ آیا اس نے کو 5 سال کے لیے کسی قسم کا میں اس کمپنی میں کام نہیں کروں گا، یہ کافر ہیں، یا ان کی جو ڈیزائنز ہیں وہ غیر اسلامی ہیں. اب وہ کویت چلا گیا ہے، اس نے یہ شو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں چاہے اسلامی فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جو میری فکر ہے وہ یہی فکر ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جمعیت انسانوں کو، مسلمانوں کو، اور بلکہ انسانیت کو اکٹھا کرنا جو ہے، یہ اسلام کا سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے وہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی بریک کے دوران میں حکیم صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا. بہت سارے حکیم صاحب ایسے مفروضے سنے جاتے ہیں یا کچھ جس کو کہتے ہیں ایک کلچر سا بن گیا ہوا ہے کہ جی رات کو ناخن نہ کاٹیں، غیر اسلامی یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اس طرح یہ نہ، بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں بائے جن لوگوں کو زیادہ اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، جو کہ ایک طرح سے ڈیٹرمنٹل ہے ہمارے مذہب کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے آن دا ہول. کیونکہ جو لوگ
وہ چیزیں اپنے آپ کے اوپر عذاب سمجھتے ہیں جو کہ نماز روزہ اور اس کے علاوہ ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, اس کو ناخن اس وقت نہیں کاٹنے یا دانت اس وقت نہیں صاف کرنے اور یہ نہیں کرنا, کھانا اس طرح نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وی ڈونٹ وانٹ اے ریلیجن وچ از سو ہائپر, اتنا ٹینشن کا معاملہ ہے یہ, تو ہر وقت اس میں یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن اس کے برعکس اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو دیکھو علی, یہی کانسیپٹ ہے. دین ہمارا اتنا سمپل ہے, اتنا آسان ہے کہ عبادات کا تعلق تو اس میں بہت تھوڑا سا ہے, زیادہ تر تعلق معاملات کا ہے. ہاؤ یو ڈیل ود ہیومینٹی, انسانوں سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہو. یعنی جب کہا گیا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہے جب خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو, تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ بتا دی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس کو اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤ. کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. اس کی وزڈم بتا دی کہ یہ جب دوسرے انسانوں کو خیر اور عافیت پہنچا رہا ہے, اس کو تکلیف نہیں دے رہا, تو یہ اس کی اصل مسلمانیت ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نماز روزہ کرو لیکن تم اس کے بعد جھوٹ بھی بولو, چوری بھی کرو, پیٹ بھر کے بھی کھاؤ, ہمسائے کو بھوکا رکھو, دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ. تو یہ نہ وزڈم ہے اسلام کی, نہ یہ دین ہے ہمارا. بہت سارے مسلمان اسی طرح کے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈکیتیاں کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, لیکن بعد میں جا کہتے ہیں یار میں تو ذرا ایک منٹ نماز بھی پڑھ کے آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ صاف ہو جائے گا. بات جو دیکھو, دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اقبال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو ہم آگے لے لیں, صرف آگے لے کے چلتے ہیں. وٹ اقبال سیز از کہ زوال کے زمانے کا اجتہاد قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. زوال کے زمانے میں اجتہاد قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کم نظر عالموں کے اجتہاد سے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے راستے کو فالو کرو. ٹھیک. یعنی دیکھیے, جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ علی, سب سے پہلے زوال تو پہلے علماء پہ سوالات. اگر قرون اولا کے دور میں اگر ہمارے پہلے 800-900 سال ہم وہ دنیا پہ حکومت کرتے رہے, تو جو بات ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے کی گراؤنڈنگ اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس وقت کے علماء اور اسکالرز نے. ٹھیک. اور کرپٹڈ نہیں تھے. ہر دور میں جب کوئی فتنے کھڑے ہوتے تھے تو یہ علماء اس کے مقابلے پر کھڑے ہوتے تھے, معاشرے کو درست کرتے تھے, چاہے فتنے عوام میں سے نکلے چاہے فتنے بادشاہ وقت میں سے نکلے. لیکن علماء راستے کی چٹان ہوتے تھے. ان کو کہتے ہیں علماء حق. لیکن ساتھ ساتھ ہر دور میں علماء سو بھی رہے. ایسے عالم جن کو کرائے کے, جن کو درباری عالم, درباری ملا کہا جاتا ہے ہمیشہ, یعنی جو کہا یہ جاتا ہے نا کہ سب سے بہترین عالم وہ ہیں کہ جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں, اور سب سے بدترین عالم وہ ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پہ کھڑے رہتے ہیں. اور اکبر بادشاہ کے دربار میں بھی عالم بھرے ہوتے تھے کہ جنہوں نے اس کے دین الہی کو جسٹیفائی کر دیا تھا. جو دین الہی نام کا کفر اس نے شروع کیا تھا, اس کے باقاعدہ فتوے تھے اس کے پاس علماء کی طرف سے, جو کیونکہ وہ زوال کا دور تھا. اور زوال کے دور میں وہ اجتہاد جو ان علماء نے کیا تھا, جو علماء سو تھے, ان کے مقابلے میں علماء حق کون تھے؟ حضرت مجدد الفسانی, جنہوں نے سٹینڈ لیا. اس سے پہلے جو بادشاہوں کے وقت میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء جو تغلق بادشاہ سے ٹکرائے, معین الدین چشتی جو کہ اس وقت کے ہندو بادشاہ پرتھوی راج سے ٹکرایا جا کے. یعنی یہ بابے کہنے کو چھوٹے چھوٹے کمزور بابے لگتے تھے, لیکن بادشاہ سے نیچے ٹکر نہیں لیتے تھے کسی سے. مطلب یہ چھوٹے موٹے غریب مسکین آدمی یا علاقے کے فیوڈل لارڈ سے نہیں لڑتے تھے. ان کا مقابلہ ہوتا ہی اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ تھا. امام ابو حنیفہ, احمد بن حنبل, مالک, شافعی, جس کو مرضی آپ دیکھیے, یہ بات ہی اس لیول پر کرتے تھے کہ بادشاہ وقت کو ہلنے نہیں دیتے تھے اپنی جگہ سے. اور جب بادشاہ وقت سیدھا کر دیا جائے, مجدد الفسانی نے اکبر پہ کام کیا نا, اکبر کے بعد جہانگیر پہ کام کیا اور درست کر کے رکھ دیا. ورنہ آج ہم میں سے کوئی بھی انڈیا میں مسلمان نہ ہوتا اگر اکبر کا دین جاری ہو جاتا تو. اس کو کس نے روکا؟ مجدد الفسانی نے روکا. اس کے بعد جو ریوائول کی پیریڈ آئے ماشاءاللہ, اور اقبال اپنے ٹائم پہ فلم آئی, اس کے اندر ان کو بڑے, انڈیا نے ایک فلم بنائی جس کے اندر ان کو ایک نیگیٹو, ان سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں, وی ڈونٹ ایون کنسیڈر ورڈ. یعنی تو اقبال کہتے ہیں یہاں پر کہ تیرے آبا کی عقل ہوس کا شکار نہیں تھی. وہی بات کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ لالچ کے تحت کام نہیں کرتے تھے, اور پاک بازوں کے کام خود غرضی سے آلودہ نہیں ہوتے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ سیلف لیسلی کام کرتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے. وہ اس لیے نیک نہیں بنتے کہ مجھے اس کے نتیجے میں کوئی ڈگری مل جائے گی, کوئی میڈل مل جائے گا, کوئی پگڑی مل جائے گی, کوئی عہدہ مل جائے گا, کوئی مجھے رینک مل جائے گا, کوئی منسٹرشپ مل جائے گی, کوئی بادشاہ کے دربار میں جگہ مل جائے گی. اللہ کے نیک بندے اس لیے کام نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے جنت کی لالچ بھی نہیں کرتے. وہ جنت کی لالچ بھی نہیں کرتے لٹرلی. وہ تو اللہ کے عشق و جنون اور دیوانگی میں کر رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. رب تیرے حوالے جو مرضی کر ہمارے ساتھ, ہم تو تیرے دین واسطے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے, حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر. اقبال جو ڈیفینیشن ایک مرد مومن کی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی اجتہاد کی بات کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھو کیا وہ مرد آزاد ہے.
کیا وہ آلودہ ہے, کیا وہ ناپاک ہے, کیا وہ سسٹم میں گھسا ہوا ہے, اس کی کریڈینشلز کیا ہیں دوسرے لفظوں میں. کیونکہ جب تک تم کریڈینشل اسٹیبلش نہیں کرو گے اس کے کہ یہ وقت کا مجدد ہو سکتا ہے, وقت کا اجتہاد کرنے والا ہو سکتا ہے, وقت کا مرد درویش مرد قلندر ہو سکتا ہے, اس وقت تک اگر کسی شخص کی تم نے رائے کو فالو کیا تو بیڑا غرق کرواؤ گے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات سن لو جو پہلے گزر کے گئے, کیونکہ وہ کرپٹڈ نہیں تھے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا. یعنی امام شافعی کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال چند لمحے پہلے تک وہ بولتے رہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کیا نہیں؟ کہنے لگے شیطان میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, چند سانس باقی ہے میری, جب تک میری سانس باقی ہے تیرے حملے ہو سکتے ہیں میرے اوپر. اتنے محتاط اتنے کانشیس تھے وہ لوگ. امام ابو حنیفہ جب بارش میں پھسلنے لگے تو بچے نے ان سے کہا کہ امام آپ نہ پھسلیے گا, آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی. اتنے محتاط وہ لوگ تھے. امام بخاری ایک حدیث لکھنے سے پہلے نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے اور پورا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشورہ لے کر کہ یا ربی آج میں اس کو لکھوں یا نہ لکھوں, جب تک کہ دل کو تسلی و سکون نہیں ہوتا. تو اتنے محتاط تھے کہ ایک حدیث غلط کوٹ نہ کر دوں میں کہیں. they were so conscious. پوری دنیا پھرے, responsibility is so intense, so immense کہ غلطی کرنے کا مطلب ہے کہ نسلیں غلط ہو جائیں گی. بالکل. علماء کی ذمہ داری اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنخواہ کی خاطر, روپے پیسے کی خاطر, بادشاہ وقت کو خوش کرنے کی خاطر کوئی عالم فتوے دے کے قوم کو بیڑا غرق کرا دے؟ آخر ہماری تاریخ میں ہزاروں مولوی اور علماء ایسے ہیں کہ جو علماء سور ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد میں علماء ایسے رہے جنہوں نے سر کٹوا لیے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کیا اور نہ کرنا چاہیے. ایک کال لیتے ہیں, اس وقت بڑی ڈیسپریٹ کوئی ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمود ارشد بات کر رہا ہوں, علی صاحب کراچی سے. کیسے ہیں سر محمود؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. السلام علیکم. السلام علیکم زید صاحب. جی وعلیکم السلام. سر ایک مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ علامہ اقبال نے جو جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان کیسا پاکستان تھا؟ یعنی وہاں پہ جو اسلام کے سسٹم چلنے سے, دیکھیں دو طریقوں کے ہمارے پاس ماڈل ایگزسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے یہاں وہ سسٹم ہے کہ جو جیسے ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ جمہوریت ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, ہر باشعور ہے, شعور نہیں ہے, تعلیم یافتہ ہے, غیر تعلیم یافتہ ہے, سب ایکولی ایلیجیبل ہیں. اگر 18 سال کے تو ووٹ ڈالتے ہیں آ کے, صحیح ہے. یا وہ سسٹم وہ گورنمنٹ انہوں نے ڈریم کیا تھا کہ جہاں پہ ایک بادشاہت ہو یا خلافت ہو, اور جہاں پہ باشعور طبقہ آئے اور وہ خلیفہ وقت کو جو ہے وہ نامینیٹ کرے, صحیح ہے, اور وہ خلیفہ پھر آ کے اپنی ایک کیبنٹ بنائے اور وہ امور سلطنت کو چلائیں. تو یہ کہ ہم جو میرے حساب سے جو یہ سسٹم ہمارے یہاں اس وقت جمہوریت کا چل رہا ہے وہ اسلام کے سسٹم کے مطابق نہیں ہے, صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جب کبھی بھی تم نے خلافت کا معاملہ ہے تو تمام تقوی دار مل کے اپنے میں سادہ تقوی دار کو منتخب کرنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو چیز سامنے آئی کہ جو تقوی دار ہے وہ خود اپنے آپ کو آگے نکلا آ رہا ہے, اس کو باقی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ آگے ہماری کمان سنبھالیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو تقوی دار لوگ اس وقت باشعور طبقہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جہاں پہ جتنی زیادہ الٹریسی ہے, جتنی زیادہ جہالت ہے, وہاں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ووٹس کا. لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے جناب ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں پورے جا کے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کو کچھ ویژن نہیں ہوتا, اور جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز کا بڑا زیادہ اس چیز کا ہوتا. آپ مجھے کائنڈلی گائیڈ کیجیے لوگوں کو اس چینل کے توسط سے کہ اصل اسلام کا نظام حکومت ہے کیا, اور علامہ اقبال نے کیا نظام دیکھا تھا کہ اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا. بہت شکریہ آپ کا سوال جو ہے ہم پچھلے 30-32 جو ہمارے ایپیسوڈ چل چکے ہیں اس میں ہم بات ہی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا حکومت, لیکن اس کے اوپر ہم اور روشنی ڈالیں گے, آپ کے جواب ضرور دیں گے مگر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا سافٹ ریولیوشن کالڈ اقبال کا پاکستان. اور آج ہم اشتہار پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا کنکلوژن جو ابھی ایک صاحب نے جو سوال پوچھا تھا بریک سے پہلے, ان کا ایک مختصر سا ایک جواب, کیونکہ مختصر سا جواب یہی ہے کہ جو ریولوشن ہم بلڈ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس پورے نظام کو جہاں یہ ریفارم ہو سکتا ہے ریفارم کریں ورنہ ریپلیس کریں. اینڈ وی ڈونٹ ایکسپٹ دس. آبویسلی یہ نظام ظلم کا نظام ہے, یہاں پہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ ڈیکمپوزڈ ہو چکا ہے, یہ گل چکا ہے, سڑ چکا ہے, اس کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کہے کہ کھل کے آ کے سسٹم کو چینج کریں. لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کرپٹ سسٹم کا حصہ ہے, لیکن چونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لہٰذا یہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے. یعنی جو ایک بڑا خوبصورت خط 100 ہجری میں, یعنی 100 ہجری میں جب مسلمان نئے اندلوسیہ کیپچر کیا مسلمانوں نے, تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا.
تو ایک اندلس کے ایک مسلمان جنرل نے ایک ڈائری لکھی اور وہ 1300 سال پرانی ڈائری ہے جو اسپینش آرکائیو سے ٹرانسلیٹ ہو کے اب انگلش میں آئی ہے. وہ خزانے جو اسپین سے وہاں چلے گئے تھے اور پڑے ہوئے تھے صدیوں سے, اب ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں وہ. تو اس ڈائری میں اس مسلمان جنرل نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا ہے یہ بات کہ, اور اس وقت وہ پریڈکٹ کر رہا ہے, یعنی امیجن کریں کہ مسلمان نئے نئے اسپین میں گئے اور وہ جنرل لکھ رہا ہے کہ ہم اسپین میں اب رہیں گے, وی آر گوئنگ ٹو اسٹے ان اسپین, اس لیے کہ جو مقامی آبادی ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, لیکن جو یہاں کی ایلیٹ کلاس ہے وہ ہم سے اس لیے ناراض ہے کہ ان کو اپنے غلاموں کے ساتھ اب مساوات اور برابری پسند نہیں آتی. وہ جو کلاس سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ بیرنز ایک ہیں اور ارلز ایک طرف ہیں اور نواب ایک طرف ہیں اور پریولیج کلاس ایک طرف ہے اور وی آئی پی کلچر ایک طرف ہے, جب مسلمان گئے تو مسلمانوں نے سب کو برابر کر دیا. ایک مسجد میں بھی تم ایک لائن میں کھڑے ہوگے, کھانا بھی تم ایک ساتھ کھاؤ گے, عید کی نمازیں بھی تم ایک ساتھ پڑھو گے اور تمہارے ساتھ قانون تم پر لاگو ہوگا. تم جرم کرو گے تو تمہاری بھی سزا وہی ہے جو ایک غریب مسکین آدمی کی ہے. تو ان امیر کلاس کو اسلام کا آنا پسند نہیں آیا, بالکل, یہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ایگزیکٹلی یہی دور ہمیشہ ہوتا ہے. جو امیر ویسٹڈ کلاس ہوتی ہے, جس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, جو رول کرتی ہے, جو ظلم کرتی ہے, وہ تو بھٹکے گی, اس کو تو تکلیف ہونی ہے. لیکن جو 99% میسز ہوتے ہیں وہ اسلام کو سینے سے لگاتے ہیں. وہی پریڈکشن اس جنرل کی ٹھیک تھی, اسلام پھر وہاں پہ 800 سال تک رہا اور وہاں پہ کوئی رائٹس 800 سال میں نہیں ہوئے بٹوین مسلمز اینڈ جیوز اینڈ کرسچنز. ایسا کوئی سوشل جسٹس کا نظام دنیا میں کوئی مثال دے سکتا ہے یار؟ سو اقبال یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے نبض پہچاننے والے سے سنا ہے کہ تمہارے اختلافات, جو فرقہ پرستی تم کرتے ہو, جو فرقوں میں تم تقسیم ہو گئے ہو, زندگی کے لیے کینچی کی طرح ہے. امت کو اگر کاٹنا ہے, جیسے کپڑے کو آپ کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے فرقہ بندیاں, ہمارے اختلافات, چاہے سیاسی فرقے ہو یا مذہبی فرقے, جو ڈیموکریسی کا سب سے بڑا عذاب پاکستان میں ہے, جو 200 سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں یہ 200 سیاسی جماعتیں ملک کو متحد کر رہی ہیں یا پھاڑ کے الگ کر رہی ہیں؟ ہم کو سیاسی پارٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امت مسلمہ نے جو 800 سال دنیا پہ حکومت کی, کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی ان میں, کوئی مذہبی جماعت نہیں تھی ان میں. جہاں مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے بننے کی کوشش کی ہے وہ فرقہ بنا ہے, فساد ہوا ہے, اختلاف ہوا ہے, اور وہ فوجی طاقت سے پھر ان کو دبانا پڑا اور علماء کو پھر اپنا کردار ادا کرنا پڑا امت کو دوبارہ جمع کرنے کے لیے. بار بار پرابلم ہر معاشرے میں آتی ہے, مسلمان معاشرے میں بھی آئی تھی اس وقت بھی, لیکن اس معاشرے کی مورل اسپرچل گراؤنڈنگ اتنی مضبوط تھی, علماء اتنے ہائی کردار کے تھے, اعلیٰ کردار کے تھے کہ وہ معاشرے کو جمع کر لیتے تھے. آج زوال اور انحطاط کے دور میں جب اس لیول کے احمد بن حنبل, مالک, شافعی, ابو حنیفہ کے لیول کے علماء کیوں نہیں نظر آتے آپ کو؟ ویسے ایسے فقراء اور اولیاء دنیا میں کیوں نظر نہیں آتے جن کا مقام شیخ عبد القادر جیلانی, سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں, وہ لوگ چشتی, علی حجویری, دادا بابا فرید کے لیول کے فقراء بھی نظر نہیں آتے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کسی اللہ کے ولی فقیر کو جانتے ہیں, کہ ہم کسی سے جا کے فیض لیں جیسے بزرگوں کو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, آج کیوں نہیں نظر آتے ہم کو؟ ہیں ایسے اللہ کے بندے جیسے آپ نے کہا, لیکن وہ سائیڈ لائن ہو گئے, وہ کناروں میں چلے گئے, اس لیے کہ زمانے میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی ان کی عزت نہیں کر رہا, اس لیے کہ لوگ اس وقت اتنی گمراہی اور بھٹکے ہوئے ہیں اور طاقت میں لوگ اتنے مست ہوئے ہیں کہ کوئی اس وقت سچ بات سننا نہیں چاہتا. جو اذان دیتا ہے اس کو آپ کی طرف دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم کو چپ کرا دیا جائے گا. سو تھنگ از کہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قانون کی وجہ سے زندہ ہیں اور ملت کا وجود قرآن کی وجہ سے ہے. ہم سب خاک ہیں اور قرآن دل آگاہ ہے. قرآن ہے جو راز جانتا ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لو کہ اللہ کی رسی یہی ہے. اے ملت, موتیوں کی طرح تم ایک دھاگے سے پروئے ہوئے ہو, اگر یہ دھاگا ٹوٹ گیا تو تم ایک تسبیح کی طرح, تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح بکھر جاؤ گے. دس از پریسائسلی واٹ از ہیپننگ ود دس امت اینڈ ملت ٹوڈے, کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ہمارے علماء نے لیڈ رول پلے کرنا بند کر دیا ہے, عام علماء نے, ہر شخص نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا جس نے امت کو تقسیم کیا ہے, اور امت کو یہ بکھیر رہے ہیں. ہم نے اب ریورس کرنا ہے, امت کو جوڑ کر ایک مرکز پر لے کر آنا ہے, قرآن پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور خلافت راشدہ پہ. انشاءاللہ تعالی یہ جو خواب ہے اور یہ پوری امت کے لیے, یہ پوری امت کا خواب ہے اور امت کے لیے, اور یہ خواب انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا. شاید ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے یا ہمارے وقت میں نہ ہو, لیکن جیسا کہ پہلے بہت سارے شوز میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بیج بونے والا, شاید ہم اس کا رزلٹ کبھی نہ دیکھ سکیں, اور ہمارے بچے یا ان کے بچے آگے سے اس کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. علی, انشاءاللہ دس ریولوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. تھینک یو.